نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حکیم کے اندر اپنے پیارے محبوب کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور اپنے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر وہ تعریف جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی بھی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفتوں سے اپنے محبوب کو بھی پکارا ہوا ہے، یعنی ہر وہ صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے برکتوں سے محروم ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، ان شانوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے، کیونکہ وہ جو شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی انہی شانوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر کھانا پسند تھا، اور ہم کھڑے ہو کے کھاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے بھی بیٹھ کر ہی کھانا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، تو ہم نے بھی پہلے ہاتھ دھونے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر سر ڈھانپ کر بیت الخلاء میں جاتے تھے، اور ہم نے بھی بیت الخلاء میں اسی طرح جانا ہے، کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے تھے۔ اب یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ سے جو صفات عطا فرمائیں، اور انہی صفاتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزاری، اور وہی صفاتیں ہمیں بھی بتائیں۔ علیکم بسنتی، تم پر سنت میری لازم ہے، اس لیے فرمایا۔ آج ہم کفار کی وہ باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ختم کرتے ہیں ان کو اپنائے ہوئے ہیں، یعنی کافروں کی وہ باتیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم ہوتی ہیں ان کو اپنایا ہوا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ کافروں نے ہر وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کرے اسی کو اپنایا ہوا ہے، یعنی ہم سر ڈھانپ کر کھانا کھانا، ٹوائلٹ میں جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن کافر ایسا نہیں کر رہے، اور مسلمان جو نہیں کر رہے وہ غفلت کی سستی کی وجہ سے۔ بیٹھ کر کھانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کھانے کو چبا چبا کر کھانا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یعنی ایک بات نہیں ہے۔ اب یہ کیا وجہ بنی ہے کہ آج ہمیں دین سے دور ہو گئے اور ہمارے اندر یہ کفار کی وہ باتیں آ چکی ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نفی ہو رہی ہے۔ ہم دانستہ طور پہ نہیں کر رہے، یعنی ہم سستی اور غفلت کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین پھیلا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل جو یہودی کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہیں کیا، اور ہر اس عمل کا الٹ کیا، یعنی یہودیوں کے عملوں سے الٹ کیا، تاکہ میری امت جو ہے یہ واضح ہو جائے اور یہودیوں سے الگ ہو جائے، نصارہ سے الگ ہو جائے، اور ان کا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو امت ہے نا، یہ پہلے جتنے بھی اخرجت للناس، جو پہلے لوگ جتنے بھی آئے ہیں، یہ ان میں سب سے بہترین امت ہے۔ یہ ہمیں امت کا خطاب اسی وجہ سے ملا۔ کیوں ملا؟ کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے عمل ہی چھٹوا دیے، حتیٰ کہ یہودیوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے ہیں، تو مدینہ شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مبارک جو پڑھتے تھے تو چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کرتے گئے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر عمل کی تو نفی کر رہے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں، ہم مونچھیں رکھتے ہیں، یہ مونچھیں کٹوا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ ہم امامہ شریف بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں اور انہوں نے ٹوپی کے اوپر باندھنا شروع کر دیا۔ ہم کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، یہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یہ اپنا گھٹنا جو ہے یہ اٹھا کر کھاتے ہیں۔ اب یہ ساری تو انہوں نے یہ تان کیا، 16 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی۔ تو انہوں نے یہ تان کر دیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لائے ہیں، وہ کہتے نیا دین لائے ہیں، تو یہ جو دین لائے ہیں یہ دین ساری باتوں کی تو ہماری نفی کر رہا ہے، لیکن نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمارے قبلے کی طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یعنی آج بھی انہوں نے قبضہ جو کیا ہوا ہے جھوٹا بیت المقدس پہ، ہے تو فلسطین، وہ تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فتح کر لیا تھا، لیکن آج ان کا فلسطینیوں کو وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، وہ صحیح نہیں کرنے، وہ بڑی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے یہ، اور ہمارا ہے، اس کی تعظیم بھی نہیں کرتے، اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ بقرہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہودیوں نے جب یہ کہا کہ جی ہمارا قبلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں آیا کہ یا اللہ میری امت کے ہر معاملے عمل جو ہیں ان سے الگ کر دے، یہ منفرد کر دے۔ تو جب یہ دل میں بات تھی کہ ہمارا قبلہ بھی تبدیل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ 2 پارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب جو آپ اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ایسے دیکھ رہے تھے، ہم ایسے کریں گے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے جب دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی قد نری تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب جو ایسے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنا قبلہ اسی وقت تبدیل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر کہ میرے امتیوں کا سب کچھ یہودیوں سے الگ ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بھی تبدیل کر دیا۔ آج ہم سب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا کہ ہم ان سے نہ ملیں۔ پھر یہودیوں نے آج جو ہمارے اندر یہود و نصارہ نے ہمارے اعمالوں کو پھیرا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے پھیرا ہے کہ انہوں نے ہماری نفی کی ہے، ہم ان کی امت کی نفی کریں گے، اور آج امت ان باتوں سے بہت دور ہے۔ اب یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت جب وضو کرتی ہے تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے، بازو پہ، سر پہ مسا لگانے پہ، پاؤں پہ، چہرے پہ، فرمایا کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں نور کی طرح چمک رہی ہوں، نور کی طرح چمک رہی ہوں۔ کیونکہ اس سے پہلے صحابہ نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہم کیسے پہچانے جائیں گے؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے تو قد بڑے تھے، تو ہمارا قد تو چھوٹا ہے، ان ساری امتوں میں ہم کیسے پہچانے جائیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو امتی وضو کرتے ہیں نا، قیامت کے دن یہ سارے ان کے اعضاء جو ہیں
یہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے میں پہچان جاؤں گا یہ میری امت ہے۔ یہ جو فرق رکھا تھا یہ اس دن بھی رہے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں امتوں کے پشتے لگے ہوں گے، جیسے ہوتا ہے نا وکٹری لگی ہوتی ہے، فرمایا امتوں کے پشتے لگے ہوں گے، یہ فلاں امت ہے، یہ فلاں ہے، فرمایا سب سے اوپر والے پشتے میں میری امت کھڑی ہوگی۔ یعنی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مجھے دین اسلام سے تو یہ جو فرق تھا آج مسلمانوں کے اندر، آج مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ نہیں میرے پیارے بھائیو، محبت کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے شفاعت لینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا، فرمایا کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، سنتوں پہ چلنا۔ لیکن آج سنت جو ہے ہم نے مشکل نہیں ہے، وہ تو یہود و نصارہ نے کر دی ہے۔ آج پڑھے جو بندہ پڑھ جاتا ہے دنیاوی تعلیم میں، تو اس کے لیے دفتر میں داڑھی رکھ کے جانا مشکل ہو جاتا ہے، سارے ڈھانپ کے جانا مشکل ہو جاتا ہے، کہتے دفتر جاؤں میں تو برا لگتا ہے۔ لو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ بری لگ رہی ہے۔ تو جب یہ طبیعت ہو جائے امت کی تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر جو ماحول چل رہا ہے، مال بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ہر چیز بھی ہے، لیکن پریشان ہے، اور کچھ لوگ مالی طور پہ بھی تنگ ہیں، واقعی تنگ ہیں۔ تو یہ جو مشکلاتوں کا ہم پہ عذاب چل رہا ہے، یہ جو تکلیف چل رہی ہے، ہم پہ عذاب وہ نہیں آئیں گے جو پہلی امتوں پہ آئے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیو، جو ہم اعمال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کو چھوڑ کر جب ہم کفار کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں، اس تعلیمات کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہمیں مشکل در مشکل آ رہی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تعلق کو مضبوط کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے گا، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تو جب سنتوں پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کی پیروی کرے گا، سنتوں پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے محبت کروں گا اور اس کو بخش دوں گا، اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا یہ بخشش بھی ہے اور جنت میں داخلے کی بھی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔